تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا، لوگ جڑتے رہیں گے، اور یہ یہاں اللہ کی جو جماعت رضائے مصطفیٰ کی شاخ ہے اس کا کارنامہ، اور الحمدللہ ادھر کچھ سالوں سے جماعت رضائے مصطفیٰ نے ترقی کی ہے، ورنہ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ تو بالکل ختم ہو چکی تھی، نام بھی ہم نے تو بچپن میں نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ اس کی نشاط ثانیہ ہے جو حضور تاج الشریعہ نے فرمائی، اس کی نشاط ثانیہ حضور تاج الشریعہ نے فرمائی، اور انہی کی صدارت ہوئی، اس کے بعد ان کے شہزادے اس کے صدر ہوئے، اور پھر جگہ جگہ اجتماعات ہونے لگے۔ ورنہ دیکھا جائے تو ہندوستان میں سب سے قدیم جو جماعت ہے وہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہے، کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اپنے وصال مبارک سے 1 سال پہلے یہ جماعت قائم فرمائی تھی اعلیٰ حضرت نے، اور اس کا نام رکھا جماعت رضائے مصطفیٰ، یعنی کام جو ہوگا مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں۔ اور پہلے اس میں علماء ہی صرف ممبر ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء اس کے ممبر ہوئے، صدر ہوئے، سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے صدر ہوئے، ممبران میں بہت سارے علماء اس زمانے میں جڑتے رہے، اور اس زمانے میں علماء کام کرتے تھے ایک جگہ بیٹھ کر کے صرف فرمان نہیں جاری کرتے، خود سرکار مفتی اعظم اس زمانے میں جب یہ تقسیم ہند کا موقع، تو تقسیم ہند کی وجہ سے مسلمان تو یوں ہی بڑا پریشان تھا، اس پر نظر تھی، اور اس دور میں آپ نے سنا ہوگا شدی کی تحریک چلی تھی۔ شدھ ہندی لفظ ہے، شدھ مانے پاک ہونا، تو شدھی کرن یعنی پاک کرنے کی تحریک، معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے آباء و اجداد جو ہیں وہ سب ہندو تھے، اور یہ ہندو سے مسلمان ہوئے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو مسلمان ہو کر یہ لوگ ناپاک ہو گئے، اپنے باپ دادا کا دین جو پرانا تھا وہ چھوڑ کر کے یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو گئے۔ اب ان کو دوبارہ ان کی گھر واپسی ہو، یعنی دوبارہ اسی اپنے باپ دادا کے دین کو مانے تو یہ پاک ہوں گے، اس لیے وہ شدھی تحریک چلی تھی۔ اس موقع پر سرکار مفتی اعظم نے اگر تبلیغ کا بیڑا نہ اٹھایا ہوتا اور علماء کو ساتھ دے کر دیہاتوں کا سفر نہ کیا ہوتا، تو یو پی اور ہریانہ اور مغربی یو پی کے بہت سارے دیہات پورے کے پورے معاذ اللہ غیر مسلم ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ یہ تو حضور مفتی اعظم ہند اس بڑھاپے میں بھی وہ شباب، خود ہمارے اکابر فرماتے ہیں، ہم لوگ بھی ساتھ تھے سرکار مفتی اعظم کے، میں اپنے بارے میں ہمارے اکابر کے بارے میں، حضرت کو معلوم ہو جاتا کہ شردانند جو ہے فلاں علاقہ بہت چربدوان تھا، وہ کافر، فلاں علاقے میں تبلیغ کرنے پہنچا ہے لوگوں کو، اور جاتا اور ایسی لچھدار بات کرتا کہ دیہاتی مسلمان، ارے آج شہر کے مسلمان جو ہیں وہ صحیح دین نہیں جانتے، وہ تو اس زمانے کے دیہات کے مسلمان تھے، تو بہت زیادہ یہ افراط وہاں پہنچ جاتے، لے کے جاتے اور تبلیغ فرماتے، اس کا جواب دیتے۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے ہوتا رہا۔ پھر ایک زمانہ آیا، پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ جماعت تعطل کا شکار ہو گئی، لیکن الحمدللہ اب جیسا کہ ابھی آپ نے
ہمارے محب گرامی ہے علامہ اختر رضا مفتی اختر رضا صاحب سے سنا کہ ادھر چند سالوں یا چند مہینوں سے بہت زیادہ ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں سرکار پر، اسلام پر بڑی بری طریقے سے کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جماعت غزائے مصطفیٰ نے جس طرح تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی اور شردانند کا منہ توڑ جواب دیا اور شدید تحریک نیست و نابود ہو گئی، انہیں بھی پتا نہیں ہوگا، ہم ہی کہیں کہیں ذکر کر دیتے تو شاید لوگوں کو معلوم۔ انشاءاللہ ان سب لوگوں کا منہ توڑ جواب ہمارے یہ علماء دیں، اسی جماعت رضا مصطفیٰ کے پرچم تلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ، اور اسی جواب کی سمت یہ پیش قدمی ہے کہ ہم پہلے اپنے نوجوانوں کو اتنا علم دے دیں تاکہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسی بات آئے تو وہ خود جواب دے سکے۔ ایسے اگر چند پروگرام ہو جائیں، ایسے چند مقابلے والے انعامی مقابلات کے پروگرام ہو جائیں اور مختلف باتیں نوجوان طلباء میں ہم رائج کریں، اس کے سیکھنے کا ذوق و شوق پیدا کریں گے، انشاءاللہ وہ ہماری ایک ٹیم تیار ہو جائے گی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی وہ ٹیم ہوگی جو میدان عمل میں اتر کر ان لوگوں کا صحیح جواب دے سکے گی، اور اس سے پہلے یہ منہ بند کرنے والے نہیں ہیں۔ جب تک کہ ہم میدان میں نہیں آئیں گے، اور میدان میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے میدان کاردار اور میدان جنگ تلوار لے کے نکلیں تو ہی مقابلہ ہوگا۔ وقت کے لحاظ سے مقابلے کی صورتیں بدلتی ہے۔ اب ان کا بہترین جواب جو ہے وہ صحیح علم کی تلوار سے، کیا اللہ نے فرمایا نا، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اپنے قلمی کے بارے میں فرمایا نا، وہ جواب دیا ان کا۔ سارے باطل فرقوں کا اعلیٰ جواب دیا، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ دوسری نے فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ نیزہ کون؟ وہی قلم۔ ہاں، وہاں نیزہ لے کر اعلیٰ حضرت نے کبھی ہاتھ میں نیزہ لیا نہیں ہوگا، کون سا نیزہ لیا تھا؟ قلم والا نیزہ۔ تو فرمایا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہمارا نیزہ، ہماری تلوار، ہمارا قلم، اور ہمارے جوان جیسے اس مقابلے میں انہوں نے حصہ لیا، آئندہ بھی اس طرح کے مقابلے ہوتے رہیں گے، وہ حصہ لیتے رہیں۔ یہ حصہ، یہ جو ہمیں یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، صرف اور صرف اپنی جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے ایک ایسی ٹیم تیار ہو جائے جو زبان و قلم کے ذریعے ہر ایک کا